امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو پر انتہائی بد زبانی سے پیش آئے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کے ساتھ ناشکرا بھی کہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ اسرائیل خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے لبنانی حدود سے نکل جائے۔ پاکستان۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران کیا۔ پاکستانی مندوب نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا کہ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز گفتگو ہوئی ہے اور اسرائیل کوئی فوج بیروت نہیں بھیجے گا۔ IMF پروگرام کے باعث ملکی ترقیاتی بجٹ متاثر فنڈز کے استعمال میں بڑی کمی کا انکشاف۔ IMF پروگرام کی سخت پابندیوں کے باعث ترقیاتی بجٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ اب تک ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص 1000 ارب روپے میں سے صرف 528 ارب روپے ہی استعمال کیے جا سکے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے زیر صدارت پیر کے روز اینول پلان کے کوارڈینیشن کمیٹی کے سامنے پیش کیے جانے والے ورکنگ پیپر کے مطابق حکومت نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں 1000 ارب روپے مختص کیے تھے، جس میں سے وزارتوں، ڈویژنوں اور انتظامی اداروں نے جولائی 2025 سے 25 مئی 2026 تک 528 ارب روپے استعمال کیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے تحفظ سے متعلق کیس میں SSP جیکب آباد کو طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس سلیم جیسر پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو جیکب آباد کے تعلقہ ٹھل کے شہر میرپور بڈرو کے قریب گاؤں محمد صدیق ارائیں سے تعلق رکھنے والے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے صدرا چنو اور حسن بڈرو کے تحفظ اور ان کے خلاف درج FIR سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران میرپور تھانے کے SHO انجینئر خان، تفتیشی آفیسر صدارہ چنو اور ان کے شوہر حسن عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پولیس سے استفسار کیا کہ مقدمے میں سردار علی احمد علی چنو، سردار صدام حسین اور دیگر ملزمان کو تاحال گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ SHO نے عدالت کو بتایا کہ اب تک 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرداروں اور دیگر مرکزی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ آخر سندھ پولیس کیا کر رہی ہے۔ SHO نے موقف اختیار کیا کہ سرداروں کے نام FIR میں شامل نہیں ہیں، جس پر عدالت نے کہا ہے کہ ممکن ہے پولیس نے خود ہی ان کے نام FIR میں شامل نہ کیے ہوں۔ عدالت نے مزید کہا ہے کہ جب گاؤں کو آگ لگا کر جلایا جا رہا تھا تو پولیس کہاں تھی اور سب تماشا کیوں دیکھ رہے تھے۔ عدالت نے SSP جیکب آباد کو حکم دیا کہ وہ 4 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر کیس کے بارے میں وضاحت اور پیش رفت رپورٹ جمع کرائیں۔ دوسری جانب عدالت نے تفتیشی آفیسر کو ہدایت کی کہ صدارہ چنو کے بیان ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت ریکارڈ کیا جائے۔ بعد ازاں کیس کی مزید سماعت 4 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل اور دیگر کی کلفٹن کے بیچ ویو پارک کو نجی ادارے کے حوالے کرنے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ عثمان فاروق وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ MC کے سٹی کونسل نے مارچ میں بیچ ویو پارک کی اراضی پر میوزیم کے قیام کی منظوری دی۔ میوزیم کا قیام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا جانا ہے۔ عوامی پارک کی زمین کا نجی استعمال کے لیے مختص کرنا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے منافی ہے۔ سٹی کونسل میں درخواست غیر قانونی طریقے سے منظور کی گئی۔ اجلاس میں قبل ایجنڈا اراکین کو فراہم ہی نہیں کیا گیا۔ بیچ ویو پارک کو ماسٹر پلان کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ پارک کی زمین پر میوزیم یا تعمیرات عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، سٹی کونسل کے قرارداد قانونی اختیار سے تجاوز ہے، جبکہ بیچ ویو پارک کی زمین کسی بھی نجی ادارے کو دینے یا تعمیرات کرنے سے روکا جائے۔ پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی محمد فاروق نے کہا ہے کہ ایک نئے انداز کی چائنا کٹنگ اس شہر میں ہو رہی ہے۔ میئر کراچی اس شہر کے پارک کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہل پارک کی زمین پر پرائیویٹ لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہاں 100 گز کے پلاٹ کاٹ کر لوگوں کو دیے جانے لگے۔ بہادر آباد کا دفتر بھی غیر قانونی طور پر بنایا گیا۔ پارک جہاں فیملیز آتی ہیں وہاں قبضہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی عوام کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔
सिंध हाई कोर्ट से खबर देंगे, जहां आईनी बेंच ने अनाम अब्बासी समेत 2 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत की। परवा आज़ाद एडवोकेट ने बताया है कि सचल पुलिस ने अनाम अब्बासी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। इनाम अब्बासी 25 मई को रिहाइशगाह से लापता हो गए थे। अदालत ने शहरी अब्दुल रहमान की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 19 जुलाई को फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब वेस्ट थाना मोमिनाबाद पुलिस ने गुटखा फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का नाम मतलूब गुटखा फरोशों की IR में भी शामिल था। पुलिस ने सेक्टर 10 में कार्रवाई करके मुलजिम इस्माइल भट्टी को गिरफ्तार किया। मुलजिम से 65 पुड़ियां गुटखा मावा और नकदी रकम बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। आज से पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। माइक हैसन ने होम सीरीज में स्पिन विकेटों के इस्तेमाल पर तनकीद रद्द कर दी। माइक हैसन ने स्पिन विकेटों पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि आइंदा वर्ल्ड कप में सिर्फ तेज और बाउंसी विकेटों पर ही खेलना होगा। पहले मैच के बाद बाज़ क्रिकेट माहिरीन और मुबस्सिरीन ने स्पिन के लिए साजगार विकेटों पर सवालात उठाते हुए कहा था कि जनूबी अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान को फास्ट और बाउंसी विकेटों पर खेलना चाहिए। माइक हैसन ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि जनूबी अफ्रीका के तमाम विकेटों को यकसा तौर पर तेज़ और बाउंसी वाली करार देना हकीकत के बरक्स है। माइक हैसन ने मज़ीद कहा कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहस सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली विकेटें वर्ल्ड कप की मुनासिब तैयारी नहीं है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है।